بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 22۔ شہنشاہ معظم مولا سید الساجدین علیہ السلام اور روحانی کیفیات۔ دوستوں، آج 25 محرم 1443 ہجری ہے اور آج کے دن مولا سید الساجدین علیہ السلام کی شہادت حشام بن عبد الملک بن مروان اور اس کے بھائی ولید بن عبد الملک بن مروان ملعون کے زہر دینے سے ہوئی تھی۔ یہ دن بھی بہت سخت پر درد مصائب اور عاشور کی ایک کڑی ہے۔ دوستو، امام سید الساجدین علیہ السلام کی پاک ذات اتنی کریم ہے کہ جب یزید ملعون نے آپ سے کہا کہ اگر کریم گھرانے سے ہیں آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں پلٹتا، کہ آپ کریم گھرانے سے ہیں آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں پلٹتا، میں نے جو جرم کیا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میرے جرم معاف ہو جائیں، تو اس پر امام مظلوم علیہ السلام کے پاک وارث مولا غیرت اللہ سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نماز غفیلہ پڑھا کر، اور ساتھ طریقہ بھی بتا دیا۔ اس نماز کا طریقہ ہماری کتابوں میں درج ہے، خاص کر کے مفاتیح الجنان میں بھی لکھا ہے۔ اس پر یزید ملعون نے کہا کہ میں ضرور پڑھوں گا۔ جب آپ دربار سے باہر آئے تو آپ کے چاہنے والے ایک ضعیف نے روتے ہوئے کہا، مولا پاک اتنی کریمی، اتنی سخاوت، اس ملعون کے جرم تو دیکھیں، اور آپ نے اسے نماز غفیلہ بتا دی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، یاد رکھ اس ملعون کو اللہ ساری زندگی توفیق نہیں دے گا کہ یہ نماز پڑھ سکے، اور واقعی وہ نہیں پڑھ سکا۔ دوستو، مولا سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام جب دربار یزید ملعون میں یزید ملعون سے مخاطب تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس پر یزید ملعون نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ تسبیح آپ کے ہاتھ میں مسلسل گردش کر رہی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز فجر کے بعد تسبیح ہاتھ میں لے کر یہ پڑھے، اللہم انی اسبحک و امجدک و احمدک اہلا لکا بعد دما ادیر بالصباحتی، بہار الانوار جلد 45 صفحہ نمبر 417، تو شام تک اس کی تسبیح کی خالی گردش بھی تسبیح میں شمار ہوتی ہے، اور اگر رات عشاء کے بعد اصبحتا کی جگہ امسیت یا امسیت لگا دے تو چاہے وہ تسبیح پڑھے یا نہ پڑھے، صبح تک اس کی تسبیح شمار ہوگی۔ دوستوں، آپ مولا سید الساجدین علیہ السلام کی پاک ذات پر مراقبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ذکر کو، مصائب کو کتاب سے پڑھ لیں یا مجلس سے سن لیں۔ اس کے بعد تنہائی میں 2 رکعت نماز ہدیہ شہنشاہ معظم مولا سید الساجدین علیہ السلام پڑھ کر خاموشی سے بیٹھ جائیں اور ان کے مصائب کو ذہن میں یاد کرتے رہیں۔ اس وقت جو روحانی کیفیات کا حصول ہوگا، یہ جب آپ تجربہ کریں گے تو پھر دیکھ لیجئے گا۔ دوستوں، جس شخص کو شہوانی خواہشات بہت زیادہ تنگ کرتی ہوں، اس کو چاہیے کہ مولا غیرت اللہ سید الساجدین سید الصابرین علیہ السلام سے مدد مانگے، اور یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس سے سب ائمہ معصومین علیہ السلام کا الگ الگ تعارف کروایا اور فرمایا کہ کس ذات سے کیا مدد مانگنی ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیرت اللہ ہیں، ان سے غیرت کے امور میں مدد مانگو۔ السلام علیکہ یا مولا غیرت اللہ سید الصابرین علیہ السلام، ادرکنی ولا تہلکنی۔ جب بھی ایسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو یہ سلام کثرت سے پڑھیں، السلام علیکہ یا مولا غیرت اللہ سید الصابرین علیہ السلام، ادرکنی ولا تہلکنی، اور ساتھ یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ اب تو مولا غیرت اللہ سید الساجدین علیہ السلام کے پاک منتقم اجل اللہ فرج الشریف کا ظہور فرما، کہ جس طرح انہوں نے درباروں اور بازاروں کے دکھ دیکھے، اپنے خاندان پاک کے معزز ترین افراد کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھا، اب تو ان کی خوشیاں
ان کو نصیب فرما۔ شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سحر دیکھیں، ان کے قاتلوں سے انتقام ہوتا دیکھیں، بلکہ اپنے ہاتھ سے انتقام لیں اور ابدی خوشیوں کا تاج دیکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا پاک صدا پکار، یا منتقم مولا غیرت اللہ سید الساجدین علیہ السلام اجل اللہ فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ کا۔ بشکریہ پوسٹ کی تیاری میں مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کی کتاب مجالس المنتظرین جلد پنجم سے ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے۔ محرر عباس حمدانی 59۔